السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، تعویذ، اس بارے میں یقیناً اہل علم کے درمیان بہت وسیع اختلاف ہے، یہاں تک کہ خالصتاً قرآن و حدیث کے جو ماننے والے ہیں ان کے درمیان بھی اس حوالے سے لمبا چوڑا اختلاف ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں معتدل اور متوازن موقف، بلکہ میں اس کو کہوں گا محتاط ترین موقف یہی ہے کہ اس سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی دو تین وجوہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو لوگ تعویذ کے قائلین ہیں ان کا یہ کہنا ہے، بلکہ جو علماء تعویذ کے قائلین ہیں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب کسی مریض پر قرآن پڑھا جا سکتا ہے تو قرآن کو لٹکایا کیوں نہیں جا سکتا۔ میں ان کے فہم کی نفی نہیں کروں گا، ہر انسان کی اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے، لیکن میرے علم کے مطابق یہ فہم خاطئ ہے، یہ سمجھ بوجھ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ قرآن کو لٹکانا اور قرآن کو پڑھنا اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی طریقے سے جو علماء اس کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور ان کا موقف یہ ہے کہ اگر یہ جو ہم گلے میں لٹکاتے ہیں یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس سے بیماریوں کا بچاؤ ہو سکتا ہے تو اس کو پکڑیں، کاٹ کر پھینک دیں، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو حاصل کلام یہ ہے میرے علم کے مطابق کہ آپ بچوں پر شرعی طریقے سے دم کریں، بچوں کو تعویذات سے بچائیں۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک والی ہے اسے چھوڑ دو اور جو شک سے پاک ہے اسے لے لو۔ تو تعویذ جو ہے وہ حلال و حرام تو ایک طرف، کم از کم متنازع امر ضرور ہے، ڈسپیوٹڈ کیس ضرور ہے، لہٰذا اسے اوائڈ ہی کرنا بہتر ہوگا۔